ایک وقت تھا جب میں اور میری پارٹی کے کارکن مہنگائی کی سونامی کے خلاف اذانیں دیتے تھے، فحاشی اور بے حیائی کے خلاف اذانیں دیتے تھے، دھرنوں اور جلسوں میں عوام کے لیے سڑکیں اور راستے بند کرنے کے خلاف اذانیں دیتے تھے، اسرائیلی فنڈنگ کے خلاف اذانیں دیتے تھے۔ آج مجھے پتہ چلا کہ وہ جماعت بھی اب اذانیں دے گی۔ کس کے لیے؟ قیدی 804 کو چھڑوانے کے لیے۔ وہ آدمی جو فحاشی اور بے حیائی کا علمبردار ہے، جو غلط میسیجز بھیجنے کا علمبردار ہے، جو ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی حمایت کا علمبردار ہے، جو بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کی حمایت کا علمبردار ہے، اب وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ اذانیں دینے لگا۔ اس وقت پورا خیبر پختونخوا سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ لوگ سیلاب میں اپنے پیاروں کی لاشیں نکال رہے ہیں۔ لوگوں کے گھر بار، مال مویشی، کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، روڈز تباہ ہو چکی ہیں۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ قیدی 804 کو چھڑوانے کے لیے نہیں بلکہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اذانیں دو، ان کے لیے گھر بنانے کے لیے اذانیں دو، ان کے مال مویشی کا نقصان پورا کرنے کے لیے اذانیں دو، ان کی فصلوں کا نقصان پورا کرنے کے لیے اذانیں دو، ان کے کاروبار کے نقصان پورا کرنے کے لیے اذانیں دو، روڈز ٹھیک کرنے کے لیے اذانیں دو۔ کیا کبھی قیدی 804 نے فلسطین کے مظلوم بچوں کے لیے کبھی آواز اٹھائی؟ کیا کبھی قیدی 804 نے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی؟ کیا کبھی قیدی 804 نے قطر پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی؟ میں ان سے کہتی ہوں کہ اذانیں دینی ہیں تو فلسطین کے مظلوم بچوں کے لیے اذانیں دو، قطر پر اسرائیلی حملے کے خلاف اذانیں دو، ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف اذانیں دو۔ بلوچستان میں کچھ علیحدگی پسند سردار بھارتی فنڈنگ پر بلوچ نوجوانوں کو خود مسنگ پرسنز بنا کر پاکستان کے خلاف مسنگ پرسنز کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ مسنگ پرسنز نہیں بنائیں گے تو یہ علیحدگی پسند تنظیمیں اپنی تحریک کو ہوا کیسے دیں گی؟ ان کی نمائندہ ایک خاتون روزانہ بھارتی فنڈنگ پر دھرنے اور جلسے کر رہی ہے۔ کون ان کے دھرنے، جلسے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فنڈ کرتا ہے؟ یہ علیحدگی پسند تنظیمیں، یہ بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں پنجاب سے اور جنوبی پنجاب سے آئے ہوئے، مزدوری کے لیے آئے ہوئے غریب مزدوروں کو ذبح کرتی ہیں، جبکہ بلوچ کتنی بڑی تعداد میں پنجاب میں موجود ہیں۔ بلوچ پنجاب میں اور جنوبی پنجاب میں رہتے ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کو کاروبار کرنے دیا جاتا ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے۔ کیا پنجاب میں بلوچوں کو ذبح کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ یہ بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں بلوچوں کو پنجابیوں سے نفرت سکھا رہی ہیں۔ یہ بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں پاکستانی فوج پر حملے کر رہی ہیں۔ یہ ٹرینوں پر حملے کر رہی ہیں، یہ بسوں پر حملے کر رہی ہیں، معصوم شہریوں کو شہید کر رہی ہیں، پاکستانی فوج پر حملے کر رہی ہیں، اور قیدی 804 ان بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کی حمایت کرتا ہے۔ دوسری طرف قبائلی علاقوں میں بھارتی فنڈنگ سے چلنے والی پی ٹی ایم بھی پختونوں کو نفرت سکھا رہی ہے۔ پنجابیوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ کالے کوے،
पंजाबी तो आपको बहुत इज्जत देते हैं, पंजाबी तो पख्तूनों को बहुत इज्जत देते हैं, आपको खान जी या खान साहब कहकर बुलाते हैं, बल्कि अपने नामों के साथ खान लगाते हैं। पख्तूनों के बड़े बड़े कारोबार हैं पंजाब में, ट्रांसपोर्टर्स के बड़े बड़े कारोबार हैं, उनको तो वहां पर कुछ नहीं कहा जाता। कभी पंजाबियों ने आपको ये कहा है कि ये चिट्टे बगले या ये पतली टांगे? उन्होंने आपको कभी भी ये नहीं कहा। इनसे कहती हूं कि अजानें देनी है तो सैलाब ज़दगान के लिए अजानें दो, दरख्त लगाने के लिए अजानें दो, जो आपने बिलियन ट्री सुनामी के तहत नहीं लगाए बल्कि सारे पैसे खा गए। दरख्त काटने से तौबा की अजानें दो, जो आपने काटे, स्वात और कोहिस्तान के सारे जंगलात आपने काटे, और आज सैलाब में पूरा खैबर पख्तूनख्वा डूबा हुआ है। पैसों पर भर्तियां करने से तौबा की अजानें दो, फहाशी और बेहयाई और शहद की बोतलों से तौबा की अजानें दो, इसराइली फंडिंग से तौबा की अजानें दो, इसराइल की हिमायत से तौबा की अजानें दो, टीटीपी के दहशतगर्दों की हिमायत से तौबा की अजानें दो, बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों की हिमायत से तौबा की अजानें दो। 7-7 दिन 126 दिन धरनों में नौजवानों को पढ़ाई से निकालते हो, कोई काम कोई हुनर सीखने से निकालते हो। नौजवान छुप कर मोटरसाइकिलें अपने वालिदैन से छुप कर मोटरसाइकिलें ले जाते हैं, धरनों में डांस पार्टी करते हो, और आयशा गुलालाई और उसकी जमात जब अजानें देती है तुम लोगों के खिलाफ, तो तुम भी अजानें देते हो, आयशा गुलालाई की नकल करते हो। आयशा गुलालाई जब अपनी पार्टी के कारकुनों को अबाबील का नाम देती है, तो तुम लोग भी खैबर पख्तूनख्वा में अबाबील फोर्स कायम करते हो, नकल करते हो, कॉपी पेस्ट हो। अपनी अकल नहीं है तुम लोगों में। मैं इनसे कहती हूं आखिर में कि कुछ तो इंसानियत करो, कुछ रहमदिली दिखाओ, कुछ तो पाकिस्तान के नौजवानों और उनके बूढ़े लाचार वालिदैन पर रहम खाओ, कुछ तो सैलाब ज़दगान पर रहम खाओ, कुछ तो टीटीपी के दहशतगर्दों के हाथों मारे जाने वाले अवाम पर रहम खाओ।